سنت کے ترجمان مناظر اہل سنت حضرت قبلہ پیر سید شبیر الحسن شاہ سیالوی خوارزمی صاحب آپ تشریف لائیں گے. اپنی عقیدت، اپنی عقیدہ اور اپنا نظریہ ایک نعرے کی صورت میں پیش کریں اور قبلہ استاد گرامی کے جذبات آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں نظر آئے کہ کروں مدحا اہل دبر مزا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں، کروں تیرے نام پہ جا بدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں بدا، نہیں دو جہاں سے مجھے بلا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، فیضان شہیدی، فیضان شہیدی، فیضان شہیدی، تاجدار ختم نبوت. سارے احباب دروشی پر الحمدللہ رب العالمین، حمد الشاکرین، افضل الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبسلطان القدیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی. حضرات، فاضل جلیل، عالم نبیل، حضرت علامہ نذیر احمد سیدی آپ دے کل شریف دے ختم میں تسی سب حاضر ہوں. بعض لوگ کل نو رسم کل کہنے ہیں، مگر یاد رکھو کہ کل شریف رسم نہیں بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یہ سنت امام یافی نے قرۃ الناظرہ بھی نقل کیتا ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جناب ابراہیم آپ کا وصال ہوا تو ثلاثہ یوماً 3 دن گزرے سا. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پنیر کے ٹکڑے، اونٹنی کا دودھ نبی کریم کی خدمت میں پیش کیتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے الحمد شریف پڑھی، 3 باری کل شریف پڑھ کے اس کا ثواب اپنے ساتھ جناب ابراہیم نے پڑھا. تو ثابت ہویا کہ رسم نہیں بلکہ سنت. الحمد شریف دیا 7 آیتاں ہیں. کتنی ہیں؟ 7. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی قرآن کی ایک آیت ہے. کل کتنی ہو گئی ہیں؟ 8. تو جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8. تو بمے بسم اللہ الحمد شریف جس واسطے تسی پڑھتے ہو اس واسطے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. دوزخ کے 7 دروازے نے. کیوں؟ 7 چیزیں انسان کو گناہ کی طرف کھڑ دیا نے. وہ دا دماغ ایک،
او دی نظر دو، او دے کان 3، منہ 4، ہاتھ 5، شرمگاہ 6 تے پیر 7۔ نماز پڑھنے دا فلسفہ ہے کہ 7 چیزاں جڑیاں نے نماز دے اندر کنٹرول۔ تو فاتحہ شریف پڑھی جاندی ہے، کل شریف پڑھی جاندی ہے، ثواب سال کیتا جانا ہے۔ اور اہل سنت کا یہ مسلمہ مسئلہ ہے ثواب سال۔ تو جڑی آیت کریمہ میں مختصر جی پڑھی ہے، اس دے وچ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندے نے، ایک مسئلہ عرض کر دیا، اگر بادشاہ ہونا کامیابی ہوندی، نمرود کامیاب ہوندا، روئے زمین کا بادشاہ ہے، اگر وڈا عہدہ ملنا کامیابی ہوندی تو یزید کامیاب ہو جاتا، اگر چوکھا پیسہ تے دولت تے پونجی کٹھی کرنی کامیابی ہوندی تے قارون کامیاب ہوندا، مگر یہ کامیاب نہیں۔ کامیابی دا نام ہے قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ آپ نے کیا کیتا جس نے؟ وہ بندہ کامیاب۔ آپ صاحب کی ساری زندگی پاکیزگی دے اندر گزری، دین دی خدمت دے اندر گزری، اور سارا وقت جس ادارے میں جو تسی بیٹھے ہو ایک دینی بھی ادارہ ہے کہ یہ تسی آنے ہوئے کہ دینی دا ادارہ ہوتا ہے جیسے قرآن کریم پڑھایا جائے، حدیث شریف پڑھایا جائے، سرو پڑھائی جائے، نحو پڑھائی جائے، منطق پڑھائی جائے، خط پڑھایا جائے، فلسفہ پڑھایا جائے، انہوں دینی ادارہ کہنا ہے۔ اس میں شک نہیں دینی ادارہ میں چاہے علوم پڑھائے جاندے ہیں، مگر دینی ادارے کی تعریف ہے جتھے دین پڑھایا جائے۔ یہ پڑھایا جائے دین کس چیز کا نام ہے؟ زبان اتے فرمان رسول ہوئے اور دل وچ فیضان رسول۔ زبان اتے فرمان رسول ہوئے دل وچ فیضان رسول ہوئے، او دینی ادارہ سی۔ اے دوویں چیزاں قبلہ فساد کے اندر موجود ہیں۔ حقیقت ہے کہ کامیابی اس کا نام ہے کہ اپنا تزکیہ کرے، وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا ذکر ہر آن کما کان کردا رہے، اللہ دے ذکر میں مشغول رہے، اور نماز کی پابندی کرے۔ دیکھو میں ایک واقعہ عرض کر دیا، مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مسلمی شیوی نقل کیا کہ بستان کے اندر ایک رنڈی آ گئی، اس نے سارے شہر کو فسق و فجور میں مبتلا کرا۔ لوگوں نے آ کے کیا حضرت آپ ہی اتنے موجود ہو تے اے گناہ بھی ہوئے تو ایک بڑا معاملہ غلط ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، آپ نے اس طرح کیتا، اپنا مصلی بھی اٹھایا تے جا کے اس رنڈی دے کجری دے دروازے دے کے بچھا کے خدا دی یاد میں مصروف ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جسے مصروف ہو گئے تو گاہ جس وقت لوگ آؤ تکڑ اگے خدا دا نیک بندہ خدا دی عبادت میں مشغول سی، ایک کیفیت تک کہ لوگ واپس چلے جائیں۔ اس پوچھیا آج کوئی بندہ میری طرف نہیں آیا، وجہ کی ہے؟ انہاں کہا دروازے کے ایک درویش کھڑے ہیں تو وہ اللہ اللہ کرتے ہیں۔ خود گئی کہنے لگی فقیرہ تیرا ایسے کی کام آئے، تو کیوں آیا؟ آپ نے فرمایا میرے آنے کی تکلیف کی ہے۔ اگر تکلیف دے ہوئے کوئی گاہک نہیں آیا۔ فرمایا تیری رات کی اجرت کتنی ہے؟ اس نے آخیا اتنے دینار یا درہم۔ آپ نے اپنی جیب کی ادا کر دیا۔ فرمایا لگے ہن تیری رات تے میری رات ہے تو ہن جکر
میں کیسا اونج کر سے؟ فرمایا وضو کر، وضو کرایا، اپنا مسلح دیتا، آخیا 2 رکعت مان نفل کر۔ جس وقت وہ سجدے بھی گئی نا، اللہ نے درویش نے خدا دی بارگاہ میں چاہتا عرض کی تھی، یا اللہ آج کارم بود آخر کرتا ماشا قدنا سوئے نماز آورتا ماشا۔ یا اللہ جڑا اس فقیر دا کام ہے یہ کر چھڑیا ہے، ایک زناکارہ نو تیری درگاہ میں چھپا دیتا ہے، برکرت آوردہ میں خدا قلب را قلب تو پھیلے مصطفیٰ ہونے دے دل نو دھونا، یا اللہ مصطفیٰ دے دل دا صدقہ تیرا۔ تو حقیقت ہے کہ اللہ دے نیک لوکاں دا وجود باعث رحمت ہے، اور حافظ صاحب دا وجود رحمت ہی رحمت سی ساڑھے واسطے۔ بہت ہی نیک درویش اور دین دا درد رکھنے والے لوگ سن، ٹر گئے دلدار دلان دے وطنوں چک مہاراں خالی بستی نظری آوے کٹ جتی جد یارا۔ ماشاءاللہ بڑی محبت سے ہمارے دلوں کو شامل تھے کہ اللہ شاہ صاحب دوران گفتگو ہماری بزم کی زینت بنے، فخر و سعادات فیض یاب در حضور غزالی زمان حضرت علامہ مولانا مفتی پیر سید جہانگیر حسین شاہ سعیدی صاحب زیب و زینت ملتان شریف اور ہماری بزم کی زینت بنے ناظم اعلیٰ جامعہ شمسیہ رضویہ بھابڑا شریف جناب حضرت علامہ مولانا قاری عمران ندیم سیالوی صاحب۔ میں ان خصوصی شخصیات کو خوشامدید بھی کہوں گا، ہدیہ تشکر پیش کروں گا، آپ تشریف لائے اور اپنی محبتوں کا اظہار فرمایا۔ میں بلا تاخیر دارالعلوم محمودیہ غوثیہ بیرا شریف کے سینئر مدرس حضرت علامہ مولانا محمد اسلم رضوی صاحب آپ سے گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں اور اپنی فکر اور اپنی سوچ سے ہمارے ذہنوں کو مدعو کروائیں۔ محبت پر نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين الرؤوف الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ رونق محفل، سادات کبار، محتشم علماء کرام، معززین علاقہ، برادران اسلام، برادران طریقت، برادران محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ نور بدامہ سعادت افروز محفل، آج کا یہ خوبصورت پروگرام پیر طریقت، رہبر شریعت، استاذ الحفاظ والقراء، استاذ العلماء جناب حضرت علامہ مولانا حافظ نذیر احمد سعیدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے ختم کل کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ ہم سبھی 2 مقصد لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ آپ کی اولاد کے ساتھ، آپ کے اعزہ کے ساتھ، آپ کے اقارب کے ساتھ، آپ کے شاگردوں کے ساتھ تعزیت مسنونہ کی جائے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ قبلہ حافظ صاحب کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی جائے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ کریم آپ کو اپنے جبار خاص میں جگہ نصیب فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ برادران اسلام، رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ یرزق
من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ کریم جسے چاہتا ہے اسے بے حساب رزق عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم ہمارا رب ہے، وہ ہمارے جسم کو بھی پالنے والا ہے اور ہماری روح کو بھی پالنے والا ہے۔ اللہ کریم نے ہمارے جسم کی غذا کا سرچشمہ زمین کو بنایا ہے اور ہماری روح کی غذا کا سرچشمہ اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ کو بنایا ہے، قرآن کو بنایا ہے۔ اور ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں، پہلی امتوں میں روحانی رزق عطا کیا گیا تھا، لیکن جناب حضرت آدم علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے تختیوں پہ روح کا رزق رکھا گیا اور وہاں سے لوگوں نے استفادہ کیا۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے تختیوں پہ صحیفہ تختیوں کی صورت میں تھا اور وہاں سے لوگوں نے استفادہ کیا اور روح کی بالندگی کا اہتمام کیا۔ جناب حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے زبور تختی میں عطا کی گئی اور وہاں سے لوگوں نے استفادہ کیا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ماننے والوں کو اللہ کریم نے تورات کی تختیاں عطا فرمائیں، وہاں سے لوگوں نے روحانی بالندگی کا اہتمام کیا۔ جناب حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی امت کو اللہ کریم نے انجیل تختیوں کی صورت میں عطا فرمائی اور وہاں سے لوگوں نے استفادہ کیا اور اپنی روح کی بالندگی کا اہتمام کیا۔ لیکن امت مصطفیٰ کی جب باری آتی ہے اور کریم نے ہمارا رزق یہ تختیوں پہ نہیں رکھا، بلکہ اللہ کریم نے ہمیں وہ رزق فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، محبوب ہم نے آپ کی امت کا روحانی رزق آپ کے سینہ فیض گنجینہ میں رکھا ہے۔ حضرات محترم، پہلے اللہ کریم نے یہ فیض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ میں رکھا، پھر سینہ سے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کا سفر کیا، حضور کے دماغ کا سفر کیا، حضور کے ادراک کا سفر کیا، حضور کے حفظ کا سفر کیا اور وہاں سے پھر زبان مصطفیٰ تک آیا، وہ رزق زبان مصطفیٰ تک آیا، پھر اس نے لب مصطفیٰ چنے اور حضرت صدیق اکبر کی سماعتوں سے پھر ان کے سینے میں محفوظ ہوا، جناب حضرت علی حیدر کرار کی سماعتوں سے ان کے سینے میں محفوظ ہوا، جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سماعتوں سے ان کے سینے میں محفوظ ہوا، حضرت زید بن حارثہ کی سماعتوں سے ان کے سینے میں منتقل ہوا۔ حضرات محترم، یہ فیضان وہ فیضان ہے جو اللہ کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ فیض گنجینہ سے جاری فرمایا ہے، اور یہ فیضان چلتا چلتا جب بن دادن خان کی سرزمین پہ پہنچتا ہے تو حافظ نذیر احمد شہیدی صاحب وہ خوش نصیب انسان ہیں کہ انہوں نے صحابہ کرام کی سنت کو زندہ کیا، اہل بیت اطہار کی سنت کو زندہ کیا، تاریخ سلف صالحین کی سنت کو زندہ کیا۔ حضرات محترم، ان کے ہاں یہ جسمانی رزق کا دسترخوان بھی بچھا رہتا تھا، یہاں سے لوگ استفادہ کرتے تھے، لیکن انہوں نے قرآن کی صورت میں یہ روحانی رزق کا دسترخوان جو بچھایا ہے، اتنا بچھایا ہے، ایسا بچھایا ہے کہ یہاں سے استفادہ کرنے والے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اس فیضان کو آگے اور لوگوں تک کو پہنچا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حافظ نذیر احمد شہیدی صاحب اگر ان کو قاسم رزق روحانی کہا جائے، قاسم فیضان مصطفیٰ کہا جائے، تو یہ ساری باتیں ان کے شایان شان ہیں، اور اگر ان کی شان دیکھنی ہو تو پھر ساتھ ہی ساتھ ایک اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ لیجئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ فرمایا مسلمانوں کی جماعت جب اللہ کے گھر میں جمع ہو اور جمع ہو کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں اور تدارس القرآن کریں، قرآن کا دور ہو، قرآن کے رموز سکھائے جائیں، قرآن کے اسرار کھولے جائیں، قرآن کے دقائق پہ بحث ہو، قرآن مقدس کی پیچیدگیاں کھولی جائیں، قرآن مقدس کا فیضان عام کیا جائے، جہاں یہ لوگ جمع ہوتے ہیں تو اللہ کریم ان لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ پہلا انعام یہ ہے نازلت علیہم السکینہ، ان لوگوں کے اوپر سکینہ نازل ہوتا ہے۔ حضرات محترم، حضرت حافظ نذیر احمد شہیدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ جب حافظ
محمد شفیع صاحب کے سامنے بیٹھ کے پڑھ رہے تھے، اس وقت بھی ان کے اوپر سکینہ نازل ہو رہا تھا، اور جب مسجد میں بیٹھ کے یہ فیضان اپنے شاگردوں میں منتقل کر رہے تھے تب بھی ان کے اوپر یہ فیضان نازل ہو رہا تھا، اس وقت بھی ان کے اوپر سکینہ نازل ہو رہا تھا، اور ان کی زندگی کی آخری صحابوں تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ حافظ نذیر احمد سعیدی صاحب کے اوپر سکینت کی بارش ہوتی رہی، انوار برستے رہے، حضرات محترم تجلیات کی برسات ہوتی رہی۔ یہ میں کسی عالم کی بات نہیں کر رہا، کسی فاضل کی بات نہیں کر رہا، کسی محقق کی بات نہیں کر رہا، کسی مدقق کی بات نہیں کر رہا، میں آمینہ کے لال کی بات کر رہا ہوں، نبی کریم میں مثال کی بات کر رہا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کو قرآن پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے اس کو یہ سعادت بھی ساتھ نصیب ہوتی ہے کہ اس کے اوپر انوار نازل ہوتی ہے۔ نازلت علیہم السکینہ، جس کے اوپر سکینہ نازل ہو تو قرآن کی روشنی میں هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا، اللہ کریم جن لوگوں کے اوپر سکینہ نازل فرماتا ہے ان کے درجات ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے درجات ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ حضرات محترم، کتنے لوگ دنیا میں آئے جو اپنا بینک بیلنس بڑھاتے رہے، لوگوں نے تجوریاں بھری، لوگوں نے بینک بیلنس میں اضافہ کیا، لوگوں نے دکانیں خریدی، لوگوں نے بنگلے خریدے، لوگوں نے کاریں خریدی، لوگوں نے جائیدادیں خریدی، لوگ اثاثہ دنیا کا اکٹھا کرتے رہے، دنیا کا مال و دولت اکٹھے کرتے رہے، دنیا کے جواقی کو جواہر اکٹھے کرتے رہے۔ حافظ نذیر احمد سعیدی صاحب، ہم آپ کی روح کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، آپ نے جائیدادیں نہیں بنائیں، آپ نے جواقی کو جواہر جمع نہیں کیے، بلکہ آپ نے آخرت کا اثاثہ جمع کیا ہے، اور جتنی گھڑیاں آپ دنیا میں موجود رہے اور قرآن کا فیضان تقسیم کرتے رہے، آپ کے درجات ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر سکینہ نازل ہوتا ہے۔ دوسرا انعام غشیتہم الرحمہ، ان لوگوں کے اوپر اللہ کریم کی طرف سے صاحبان رحمت قائم کیا جاتا ہے۔ حضرات، آج یہاں مہمان گرامی نے آنا تھا تو میرے برادر گرامی جناب حضرت علامہ مولانا عبدالرحمن ریاض صاحب نے اپنے والد گرامی کے گل شریف میں تشریف لانے والے لوگوں کے لیے یہ صاحبان کا اہتمام کیا ہے، یہ صاحبان کا اہتمام آپ کے لیے کیا گیا ہے۔ دوستان محترم، حافظ نذیر احمد سعیدی وہ خوش نصیب ہیں، وہ خوش نصیب فرد ہیں کہ جب مسجد میں بیٹھ کے قرآن مقدس پڑھایا کرتے تھے، مسجد کا چھت ہو یا نہ ہو، حضرات ان کا پروٹوکول یہ تھا، حدیث رسول کی روشنی میں پروٹوکول یہ تھا کہ ان کے اوپر ہمیشہ اللہ کے فرشتوں کی طرف سے، اللہ کی طرف سے صاحبان رحمت چھایا رہا۔ یہ روزانہ کا نوری انتظام ہے جو ان کے پروٹوکول میں کیا جاتا تھا، یہ ان کے پروٹوکول میں انتظام کیا جاتا تھا، اور یہ ہر اس سعید آدمی کو حاصل ہے کہ جو قرآن مقدس پڑھتا ہے اور قرآن مقدس پڑھاتا ہے۔ حضرات، تیسرا انعام حفظہم الملائکۃ، ایسے لوگ جہاں بیٹھ کے کام کرتے ہیں، دنیا دیکھے یا نہ دیکھے، لوگوں کے مشاہدے میں آئیں یا نہ آئیں، لوگ اہمیت دے کے نہیں، لیکن قدسی ملائکہ کروبین اللہ کے فرشتے روزانہ جماعت در جماعت، جتنی تعداد پڑھنے والوں کی ہو، جتنی تعداد فیض یافتگان کی ہو، جتنے لوگ قرآن کا فیض لے رہے ہوں، ان کی تعداد کے اعتبار سے فرشتوں کی جماعتیں نازل ہوتی ہیں، اور اتنی دیر تک ان کے ارد گرد کھڑی رہتی ہیں جب تک قرآن کا فیض عام ہوتا رہتا ہے۔ تو حافظ نذیر احمد سعیدی صاحب وہ خوش نصیب ہیں کہ کتنے سدرۃ المنتہا کے باسی روزانہ چلا کرتے تھے کہ آج پھر حافظ نذیر احمد سعیدی کے پاس جا کے کھڑا ہونا۔ سبحان اللہ کے ساتھ سے بات تو سبحان اللہ کہنے کی ہے، بات تو سبحان اللہ کہنے کی ہے۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیں نا، لوگ ملنے کے لیے
کسی بڑے آدمی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، اس کے اعزاز کے لیے، اس کے تکریم کے لیے، لیکن اللہ کریم قرآن پڑھنے والوں کی اور قرآن پڑھانے والوں کی تکریم کس طرح ان کو یہ سعادت عطا فرماتا ہے کہ فرشتے آتے ہیں، فرشتوں کی جماعتیں آتی ہیں اور وہ سدرت سے ارادہ کر کے آتے ہیں کہ ہم نے آج فلان درس میں، فلان مدرسہ میں قرآن پڑھنے والوں اور قرآن پڑھانے والوں کے ساتھ جا کے کھڑا ہونا ہے۔ تو کتنے قدسی روزانہ حافظ وزیر احمد صاحب کی نیت سے پہلے آسمان سے، دوسرے سے، تیسرے سے، چوتھے سے، پانچویں سے، چھٹے سے، ساتویں سے، سدرۃ المنتہا سے کتنے فرشتے آتے تھے اور یہاں آ کے کھڑے ہوتے تھے۔ سلسلہ رکا نہیں، تاحال جاری ہے۔ سلسلہ رکا نہیں، تاحال جاری ہے۔ اور حضرات، آخری بات اور کمال کی بات ہے، یہ ایسی بات ہے کہ جس کے اوپر کسی بندہ مومن کی روح وجد کرتی ہے، طرف میں آتی ہے، وہ یہ ہے، فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ۔ صرف صاحبان ہی نہیں لگتے، صرف رحمتیں ہی نہیں ان کے اوپر نازل ہوتی، صرف فرشتوں کی جماعتیں ہی ان کے پاس آ کے کھڑی نہیں ہوتی۔ اس سے اگلی سعادت کی بات یہ ہے کہ اللہ کریم اپنے مقربین فرشتوں میں اس بندے کا تذکرہ فرماتا ہے، اس بندے کا تذکرہ فرماتا ہے۔ حضرات، اللہ کے حضور کسی بندے کا تذکرہ ہونا یہ کتنی سعادت کی بات ہے۔ اس کا مزہ تو بابا فرید ہی لے سکتے ہیں، اس کا مزہ تو غوث زماں ہی لے سکتے ہیں، اس کا مزہ تو حضرت غزالی زماں ہی لے سکتے ہیں، اس کا مزہ تو حضور ضیاء الامت ہی لے سکتے ہیں کہ اللہ کریم اپنے بندے کو یاد فرمائے۔ حضرات محترم، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے کہ جب قرآن مقدس کی تلاوت فرماتے تو جہاں یہ الفاظ آتے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، تو وہاں آپ کی چیخ نکل جاتی، آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے اور وہاں رک جاتے اور کہتے لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ یہ تو اجتماعی طور پہ حکم ہے، اگر انفرادی طور پہ زبان قدرت پہ کسی بندے کا نام آئے تو یہ کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے۔ مستند علماء تشریف فرما ہے، لیکن ایک بات میں صرف کیف نچوڑنے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ معین فائز الکاشفی نے یہ بات لکھی ہے، معارج النبوہ میں فرماتے ہیں کہ نمرود نے 12 مربع میل میں لکڑیاں اکٹھی، پروگرام یہ تھا کہ حضرت خلیل حضرت خلیل مسکرا رہے تھے، ان کے چہرے پہ تبسم رقص کر رہا تھا، آپ مسکرا رہے تھے، لکڑیاں جمع کی جا رہی ہیں، حضرت ابراہیم مسکرا رہے ہیں، آگ لگائی گئی، چٹک کی آواز میلوں پہ سنائی دیتی ہے، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرا رہے ہیں۔ سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے۔ فیضان حضرت غزالی زمان، فیضان حضور ضیاء الامت، حضرت قبلہ پیر سید حامد سعید کاظمی شاہ صاحب، آپ تشریف فرما ہوئے ہیں۔ ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ حضرات تشریف رکھیے، آخری 2 کلمات میں میں اپنی تقریر کا خلاصہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ چوتھا انعام جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، جو قرآن پڑھ رہا ہو، قرآن پڑھا رہا ہو،
तदारुस कुरान कर रहा हो, कुरान के रूस बांट रहा हो, कुरान के असरार खोल रहा हो, कुरान के हकायक बांट रहा हो, कुरान मुकद्दस के यवाक़ीत व जवाहिर तक़सीम कर रहा हो, तो उसको चौथा इनाम ये अता होता है वज़करहुल्लाहु फी मन इंदहु, अल्लाह करीम अपने मुकर्रबीन में उस बंदे का जिक्र फरमाता है। मुल्ला मोइन वाइज अल काशफी ने लिखा, फरमाते हैं कि हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम नमरूद की आग देख के मुस्कुरा रहे थे, आग जल रही थी, शोले आसमान से बात कर रहे थे, जनाब इब्राहीम मुस्कुरा रहे थे, आपको मिंजनीक में रखा गया, जनाब खलील मुस्कुरा रहे थे, और जब आग में फेंक दिया गया तो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कुलना या नारो कूनी मद्दम व सलामन अला इब्राहीम, हमने कह दिया ए आग मेरे इब्राहीम पे ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। जब अल्लाह करीम ने आग को मुखातब करके कहा ना या नारो, तो हजरत इब्राहीम की चीख निकल गई, हजरत इब्राहीम की चीख निकल गई। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया प्यारे इब्राहीम, दुश्मन आग के लिए गुलामी कर रहा था और तू मुस्कुरा रहा था, दुश्मन आग जला रहा था और तू मुस्कुरा रहा था, दुश्मन तुझे मिजनीक में बिठा रहा था और तू मुस्कुरा रहा था, और जब दोस्त ने आग को गुलजार बना दिया तो तूने रोना शुरू कर दिया। तो हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि या अल्लाह, काश ये जो तूने आज रूए सुखन आग की तरफ किया है या नारो कहा है, काश कोई हुक्म मेरे लिए होता और या इब्राहीम हो तेरी जुबान कुदरत पे होता, मैं तेरे तखातुब की लज्जत ले रहा होता और जल रहा होता। हजरात मोहतरम, ये अल्लाह करीम की जुबान कुदरत पे बंदे का नाम आना ये छोटा एजाज नहीं है, ये बहुत बड़ा एजाज है। तो हाफिज नज़ीर अहमद शहीदी साहब वो मुबारक व मसूद हस्ती हैं कि जिनको ये शरफ रोजाना नसीब होता था, जब कुरान पढ़ते थे, कुरान पढ़ाते थे, कुरान का फैज़ बांटते थे, तो इनके चर्चे आसमानों पे हुआ करते थे, अर्शे उला पे हुआ करते थे। अल्लाह करीम अपने मुकर्रबीन में उनका जिक्र किया करता था। और ये सिलसिले फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम की सूरत में तू मेरा जिक्र कर जब तक तू मौजूद है, मैं तेरा जिक्र करूँगा जब तक मैं मौजूद हूँ। अब ये वादा पूरा होता रहेगा और हाफिज नज़ीर अहमद साहब के चर्चे हमेशा होते रहेंगे। अल्लाह करीम उनके दर्जात बुलंद फरमाए। हुजूर सैयदी किबला हुजूर जानशीन ज़ियाउल उम्मत हज़रत किबला पीर मोहम्मद अमीन असनाद शाह साहिब, आपकी शदीद ख्वाहिश थी कि आप तशरीफ लाते, लेकिन अदालत की वजह से आप तशरीफ नहीं ला सके। तो हम सभी असातिज़ा के नाम आपकी नुमाइंदगी तो हम नहीं कर सकते, लेकिन आपकी तरफ से हाजिर देने के लिए आए हैं। उम्मीद है हमारे दोस्त इस हाजिरी को कबूल फरमाएं। दौरान खिताब हमारी बज़्म की जीनत बने, जिगर गोशा गुज़ारी ज़मा नूर दीदा हज़रत राज़ी दौरान मुहक्किक़ इस्लाम मुफ़क्किर आले सुन्नत अदीब मिल्लत इस्लामिया पुरवकार व पुरसईद शख्सियत हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा वाला शाम पीर सैयद हामिद सईद शाह काज़मी साहिब ख़ातमुल क़ुद्सिया ज़ेब ज़ीनत आस्ताना आलिया मुल्तान शरीफ, मैं आपको अपनी तरफ से, तमाम अक़ीदतमंदान की तरफ से, तमाम पसमानदान की तरफ से, अहले इलाका की तरफ से खुशामदीद भी कहूँगा, अदीए तशक्कुर पेश करूँगा। आप तशरीफ़ लाए और हमारे बंजर दिलों को बहार आशना कर दिया। अल्लाह करीम आपका साया है इल्म व इरफां ता देर हम गुलामों के सरों पे सलामत फरमाए, बाकरामत फरमाए, और मेरे मुर्शिद गुज़ारी ज़मान रहमतुल्लाह तआला अलैह का ये फैज़ान ता क़यामत फरमाए। ये बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू किबला रिज़वी साहिब फरमा रहे थे और आप बता रहे थे कि किबला उस्ताद गिरामी की शख्सियत वो थी जिनके ऊपर सकीना नाजिल होता था, सुकून नाजिल होता था। और मैं ये कहता हूँ कि जो आपकी खिदमत में भी बैठता था वो दुखों के पहाड़ लेकर आता, और जब रो रो कर सफेद दाढ़ियों वालों को भी हमने देखा वो दुख बयान करते, उस्ताद जी कहते अल्लाह चंगियां करे से, तो उसी वक्त भी जब वो वापस लौटता तो उसके दिल में सवाए सुकून के कुछ भी नहीं होता था। कुछ लोग मिसले ताबीद होते हैं, जब भी मिलते हैं शिफा होती है। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ पीर तरीक़त राबर शरीयत मुफ़क्किर आले सुन्नत हज़रत अल्लामा पीर मोहम्मद अनवर कुरैशी हाशमी साहिब, आप तशरीफ़ लाएंगे, अपने अफ़कारों ख़यालात का खूबसूरत इज़हार फरमाएंगे। मोहब्बत पर नारा बुलंद कीजिए, तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहक़ीक़, नाराए हैदरी, पुरविकार पुरसईद। मेरे हुज़ूर गुज़ारी ज़मान
وہاں کے شہزادے کا محبت والا نام پیش کی تھی، حامد سعید، حامد سعید، پر وقار پر شہید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، صدق الله مولانا العظيم، صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم۔ زیب مسند صدارت نور نظر حضور غزالی زمان عزت مآب حضرت قبلہ صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر محمد حامد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمت برکاتکم العالیہ، سٹیج کی زینت، علم و حکمت کی کہکشاں کے تمام تابندہ ستاروں کو میرا سلام عقیدت۔ حاضرین کرام، سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سے چند کلمات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کے اندر اللہ کریم نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم ہو گئے، ڈٹ گئے، تنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کی بارگاہ سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ برادران اسلام، استقامت، کسی کام پر ڈٹ جانا، اس کی ساری زندگی میں اہمیت ہے، اور خصوصاً دین کے اندر اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ عموماً لوگ ہمارے اہل سنت سمجھتے ہیں ولی وہ ہے جو صاحب کرامت ہوتا ہے۔ اتنے بڑے آسمانے علم و حکمت کے مہتاب علماء کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ کرامت شرائط ولایت میں سے نہیں ہے۔ ولی کے لیے یہ کوئی شرط نہیں کہ اسے کرامت ظاہر ہو۔ کچھ ہمیں حقیقت پسند ہونا ہوگا۔ ہم نے روایات میں کھو کر بہت سا ٹائم ضائع کیا۔ ہمیں حقیقت پسند ہونا ہوگا، لیکن استقامت کی حیثیت ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادومھا لو اقلھا، جو عمل دوام کے ساتھ کیا جائے، جو عمل لگاتار کیا جائے، جو عمل ہمیشہ کیا جائے، وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب ہے، خواہ وہ تھوڑا سا۔ آپ روزانہ تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں لیکن روزانہ کرتے ہیں، وہ ذکر سے افضل ہے جو ایک دن ترنگ میں آ کر آپ ہزاروں کی تعداد میں کرتے ہیں۔ یہ میرے آقا کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل کسی کام کو لگاتار کرنا ہے، ہمیشہ کرنا ہے، الگ دوام کرنا ہے۔ یہ بات بہت سی اس مبارکہ میں ذکر کی گئی۔ برادران اسلام، یہ کسی کام پر دوام، استقام اور استقامت کے ساتھ کوئی کام کرنا، یہی نتیجہ لاتا ہے۔
آج تقاریر کا دن نہیں، آج اپنے بزرگوں کی روشن باتوں کو آگے آپ تک پہنچانے کا میں سمجھتا ہوں یہ وقت ہے۔ میرے سیدی الکریم حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیں بارہا فرماتے تھے، بیٹا جس پودے کو آج یہاں لگایا جائے پھر اکھیڑ کر وہاں لگایا جائے، پھر چند دنوں کے بعد تیسری جگہ پر لگایا جائے، اس پودے کی جڑوں کو ہوا لگ جائے گی، وہ پودا خشک ہو جائے گا اور کبھی ثمر بار نہیں ہوگا، کبھی اس سے دنیا کو فیض نہیں ملے گا۔ آپ فرمایا کرتے تھے ایک جگہ ڈٹ جاؤ، جو پودا ایک جگہ لگایا جائے وہیں خبرگیری کی جائے، وہیں پانی دیا جائے، حفاظت و خیال کیا جائے، وہ ایک دن پھلدار درخت بن کر دنیا کو اپنے پھل سے نوازا کرتا۔ یہ سبق ہمیں حضور ضیاء الامت دیا کرتے تھے، بیٹا جہاں بیٹھو بیٹھ جاؤ۔ آج میں آپ کے سامنے میں نے یہ بات برادر عزیز حضرت علامہ عبدالرحمن ضیاء صاحب سے غالباً پرسوں عرض کی۔ آپ اہل پنڈادن خان جانتے ہیں، جب میں پنڈادن خان میں آیا تو ایک طالب علم تھا، میں مرکزی دارالعلوم بیرا شریف کے آخری سال کا اسٹوڈنٹ تھا، صرف میں یہاں 2 ماہ کی گرمی کی چھٹیاں گزارنے آیا۔ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کو حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سے تھا کہ پنڈادن خان کوئی آدمی بھیجو جو وہاں دین کا کام کرے، اور یہ کم لوگوں کو علم ہے کہ پہلے دن دارالعلوم بیرا شریف سے مجھے لینے کے لیے جو 2 شخصیات حضور ضیاء الامت کی بارگاہ میں گئیں، ان میں ایک پروفیسر غلام شبیر گجر صاحب تھے اور ایک ان کے ساتھ سائے کی طرح حضرت مولانا حافظ رئیس نذیر احمد سعیدی صاحب۔ عربی نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، میں حاضر ہو گیا، میں عرض کر رہا ہوں میں ایک طالب علم تھا، اور یہاں میرے متقدمین علماء کھیڑا کی سرزمین میں فیض پیر سیال کے امین ہمارے مرشد کریم ہمارے محترم حضرت قبلہ پیر سید شبیر احمد شاہ صاحب خوارزمی، حضرت علامہ مولانا تاج الملوک صاحب، اور پنڈادن خان میں حضرت مولانا قاضی محمد صادق صاحب اور استاد الحفاظ حضرت مولانا حافظ نذیر احمد سعیدی صاحب، یہ چاروں بزرگ میرے لیے سایہ بھی تھے، رہنما بھی تھے، سہارا بھی تھے، اور میں تو طالب علم تھا۔ یقین جانے بہت سی باتیں میں کہا کرتا ہوں عموماً میں نے پنڈادن خان میں آ کر سیکھی، لیکن اللہ نے ایک سیکھنے والا ذہن دیا تھا۔ مدرسہ فاروقیہ رضویہ شفیہ کے طلباء اور دارالعلوم محمدیہ رضویہ کے طلباء کان کھول کر سنیں کہ میرا ذہن بزرگوں کا فیض لینے کا تھا، لیا۔ میں جب یہاں آیا انجمن نے مجھے واپس نہ جانے دیا، ضد کی حضور ضیاء الامت سے کہ انہیں یہیں رہنے دیا جائے۔ بہت سی طرف سے ڈیمانڈ آ رہی تھی گجرات سے کہ آپ یہاں آ جائیں، اور پاکستان کے شہروں سے ڈیمانڈ آئی۔ فوج میں حاضر سروس میجر صاحب اسلام آباد میں انہوں نے میری تقریر سنی، مجھے کہنے لگے آپ آ جائیں، میں نے ایک ہی بات کی، میجر صاحب ہم پیشہ ور لوگ نہیں ہیں جہاں سے بھیک زیادہ ملے وہاں چلے جائیں، ہم مشنری لوگ ہیں، میرے قریب ضیاء الامت نے جہاں بٹھا دیا ہے میں وہیں بیٹھا۔ میجر صاحب کہنے لگے میں اس وقت حضور ضیاء الامت وفاقی شرعی عدالت کے جج تھے،
میجر صاحب کہنے لگے پیر صاحب میرے دوست ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بات کر لیں۔ تو بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، مجھے آفرز آ رہی تھی کہ آپ ادھر آ جائیں، ایک ادھر آ جائیں۔ ایک پیر صاحب جو بیرون ملک بڑا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، 1986 میں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اگر میرے ساتھ وابستہ ہو جائیں میں آپ کو انگلینڈ لے جاؤں گا۔ میں نے کہا ہم اپنے کریم کے دروازے کے ہی نمکدار ہیں، ہم غیر کی طرف نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن قبلہ حافظ نذیر احمد سعیدی صاحب نے ایک بات مجھے کہی، آج تک وہ میری دل کی تشتی پر لکھی ہوئی ہے۔ اہل پنڈ دادن خان اس حوالے سے آپ کو حافظ نذیر صاحب کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے مجھے کہا قریشی صاحب آفریں آپ کو آ رہی ہیں، آئیں گی، بس میری ایک ہی بڑی سمپل سی، آپ صاحب کی شخصیت بالکل سٹریٹ سادہ سی، ان پر میں کیا کہوں۔ حضور قبلہ کی موجودگی میں بات بھی لمبی نہیں کرنا چاہتا، گرمی ہے۔ آپ صاحب نے کہا قریشی صاحب آپ کو بہت آفرز آئیں گی، بس میری ایک بات یاد رکھیں، جہاں مرشد نے بٹھا دی ہے نیت کر لو میرا جنازہ یہیں سے اٹھے گا۔ استقامت کا کتنا سادہ سبق تھا، کتنا سادہ سبق کہ جہاں مرشد کریم نے بٹھا دیا نیت کر لو کہ میرا جنازہ یہیں سے اٹھے۔ الحمدللہ مجھے انگلینڈ کے پکے ملازمت کے کاغذات دیے گئے۔ حضور ضیاء الامت کی خدمت میں نے عرض کیا، آپ نے ایک ہی بات کی، فرمایا آج بھی الفاظ مجھے یاد ہیں، فرمایا بیٹا چھوڑو انگلینڈ، جاؤ پھر دادن خان اپنا کام۔ حافظ نذیر احمد صاحب استقامت کا پیکر تھے۔ اس سرزمین پر بیٹھ کر جس انسان نے 50 سال دین کی خدمت کی، آپ شاید محلہ پور کلام کے لوگ جانتے نہیں، آپ صاحب نے خود مجھے بتایا، جس دن پہلے دن اس مسجد خواجگان میں مجھے بھیجا گیا، آپ صاحب قبلہ فرمانے لگے قریشی صاحب یہاں جو گرد و غبار تھا اسے پاؤں چھپ جاتا تھا، اور ایک کتی نے بچے دے رکھے تھے مسجد میں، ہم نے کتی کے بچوں کو باہر اٹھا کر پھینکا، اللہ کے گھر کو صاف کیا، پھر آباد کیا، پھر اس مرد کلندر نے اللہ کا گھر کیسے آباد کیا۔ حافظ نذیر صاحب باتوں سے زیادہ آگے تھے۔ میں نے پنڈ دادن خان میں جن لوگوں سے سیکھا، میں برملا کہتا ہوں، اپنے شاگردوں کو بتاتا ہوں، میری تقریر کی نوک پر پروفیسر غلام شبیر احمد نے سماعت۔ حافظ نذیر احمد سعیدی صاحب سے مجھے جذبہ خدمت دین اور دین کے بارے میں بے پناہ خلوص یہ ملا۔ اسی طرح جتنے ہمارے مہربان تھے، الحاج محمد صدیق تنہا صاحب، یہاں پنڈ دادن خان خوشبخت سرزمین ہے، یہ بزرگوں کی فیضان کی امین ہے، یہاں آستانہ عالیہ جلات رشید کا فیضان ہے، میرا پنڈ دادن خان میں آنا سمجھ لیجیے پیر سیال کا فیضان ہے، میرا یہاں رہنا یہ حضور ضیاء الامت کا فیضان ہے، دارالحسان کے تاجدار صوفی برکت علی صاحب کا فیضان یہاں بہت ہے۔ میں نے بہت کچھ الحاج صدیق تنہا صاحب سے سیکھا، ان دوستوں سے سیکھا۔ میں اپنے شاگردوں کو یہ بات بتا رہا ہوں، میں اگرچہ بظاہر علاقے میں تھوڑا سا بولنے والا خطیب تھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو خطیب اعظم نہیں سمجھا، اللہ کی قسم ان کی خدمت میں ان کا عزیز بن کر بیٹھا، عزیز بن کر بیٹھا، ان سے سیکھا۔ ایک بزرگ کا قول ہے، میں ڈر بھی رہا ہوں میں گرمی میں آپ کو تنگ نہ کروں، ہم سارے طریقت کے ماننے والے ہیں، کرامت کے طلبگاروں، ایک اللہ کے ولی کا قول ہے، لا تطلبوا الکرامت ولکن اطلب استقامت لأن الاستقامت فوق الکرامہ۔ کبھی اللہ سے کرامت نہ مانگا کرو، اگر مانگنا ہے تو مانگو پیارے اپنے نام پر استقامت عطا فرما۔ استقامت کرامت سے زیادہ بہتر ہے، یہی بات ہمارے بزرگوں نے کی،
اس پر عمل کر کے دکھایا اور دنیا دیکھ رہی ہے اس کا فیضان. آپ صاحب قبلہ 50 سال یہاں رہے. میں یہ بات عموماً کرتا ہوں اپنے شاگردوں. آپ صاحب سمپل حافظ تھے, دینی کتب پڑھی لیکن باقاعدہ فارغ التحصیل شاید نہیں تھے, لیکن اخلاص کا یہ عالم تھا کہ اتنا بڑا ادارہ, اتنا بڑا مرکز اور اتنا بڑا فیضان جاری و ساری ہے, یہ سب ان کی اخلاص اور استقامت کی بنیاد. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں, کیا حافظ صاحب قبلہ کو اس راستے میں 50 سالہ سفر میں کوئی مشکل نہیں آئی ہوگی, کوئی رکاوٹ نہیں آئی ہوگی؟ خود اس جگہ کے بارے میں خواجہ تنویر صاحب اور حافظ صاحب کے جو دست و بازو ہیں, زیادہ تو خواجہ صاحب ہی ان کے قریب ہیں یا غلام مصطفیٰ مرچو صاحب ہیں, وہ جانتے ہیں کہ اس جگہ کے کلیئر کرنے میں حافظ صاحب قبلہ کو کتنی رکاوٹیں ہیں, کتنی پریشانیاں آئیں, کس قدر حافظ صاحب بہت سے امتحانوں سے گزرے, لیکن حافظ صاحب کا وہی نظریہ تھا جو اہل دل کا ہوتا ہے کہ راہ وفا پہ آنسو کانٹے, دھوپ زیادہ سارے کم, لیکن اس پر چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم. میرے عزیزوں, میرے شاگردوں, میرے بھائیوں, قبلہ حافظ صاحب کے شاگردوں, دین کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں, لوگ ہزاروں باتیں کرتے ہیں. بعض حافظ صاحب کے وہ دکھ تھے جو یا قبلہ قاضی محمد صادق صاحب سمجھتے ہیں یا میں سمجھتا ہوں, لیکن اتنے دکھوں کی کالی رات میں اتنا بڑا کام افساد کا اہل علاقہ پر اور ہم پریشان ہیں. ہم اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیتے ہیں اس انسان نے اپنے خلوص کے ذریعے یہ کام کیا. مالک ان کے حق میں ہماری یہ گواہی قبول فرما, ان کے اس ادارے کو سدا بہاریں عطا فرما. برادرم حضرت مولانا عبد الرحمن ضیاء صاحب, ان کے دوسرے بھائی, ان کے تمام انتظامیہ مدرسہ اہل علاقہ سے, جیسے حضرت قبلہ مفتی سہیل احمد صاحب نے تعزیت کی, باقی نذیر صاحب کی تعزیت خاندان سے نہیں, پورے علاقے سے. پورا علاقہ ایک سائے سے معلوم ہو گیا. میں ایک دوست کو مل رہا تھا تو میرے منہ سے نکلا کتنے انسانوں کا بھرم چلا گیا. ایک آدمی کو میں ملا تو میں نے بے ساختہ میرے منہ سے نکلا کتنے لوگوں کا مان چلا گیا. حافظ صاحب کی ذات جتنی شفیق, جتنی مہربان, اپنے دوستوں کے ساتھ مخلص تھی, اس کا یہ نتیجہ ہمارے سامنے ہے. ایک بات یاد رکھیں, جہاں کرامت ولایت کی شرط نہیں, وہاں یہ بھی ولایت کی کوئی شرط نہیں کہ انسان سے چھوٹی موٹی غلطی نہ ہو. ہر بندے سے غلطی ہوتی ہے. علماء حضرت قبلہ محقق اسلام شیخ الحدیث علامہ غلام رسول قاسمی صاحب آپ کی موجودگی میں ایسی باتیں کرتے ہوں تو سورج کو چراغ دکھانا ہے, لیکن یہ بات سچ ہے کہ ولی کی یہ تعریف نہیں کہ اسے گناہ ہوتا نہیں. غلطی چھوٹی موٹی کمی بیشی ہو جاتی ہے, اور عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ولی کی علامت یہ نہیں کہ اسے کوئی گناہ ہوتا نہیں یا کوئی غلطی ہوتی نہیں. ولی کی علامات میں عقائد کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت پر اپنی طرف سے مواظبت اختیار کرنے والا, اپنی طرف سے اللہ کے حکموں پر ہمیشہ چلنے والا, لیکن اس سے گناہ نہ صادر ہونا یہ نبی کا فاصلہ ہے. نبی کی ذات معصوم ہوتی ہے. آج ہم بریلویوں نے عموماً ولایت کا معیار اتنا بلند کر دیا ہے کہ جو 40 سے کم گاتے ہیں کہ عام نہ کرے وہ ولی. آج ہمارے مقررین نے, ہم نے, سب نے ولایت کا ایک عجیب معیار قائم کر دیا. لیکن یاد رکھیں, استقامت اللہ کی بارگاہ میں ولایت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. جو بندہ استقامت کے ساتھ بات ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. میں مزید باتیں نہیں کرتا, صرف ایک ہی بات عرض کروں گا. آپ جو کام, خواہ وہ بزم فیضان ہو, خواہ وہ راہ عمل ہو, خواہ وہ انجمن غلامان مصطفیٰ ہو, خواہ وہ تحریک حی علی الفلاح ہو,
حضور ضیاء الامت کا فیضان ہو، حضور غزالی زماں محسن اہل سنت، حضور قبلہ شیخ الحدیث علامہ محمد اللہ کا فیضان سعیدیہ ہو۔ ان تمام سے وابستہ دوستوں سے میری ایک ہی عرض ہے کہ خدا را چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر تناؤ، کھچاؤ، دوری والا ماحول نہ پیدا کیا کریں، بلکہ چشم پوشی، فراخ چشمی اور حوصلہ سے کام لیا کرے، اور اپنے ہر دوسرے دین کے کام کرنے والے بھائی کو عزت دیا کرے۔ اللہ کی قسم یہ آپ کی کامیابی کا زینہ ہوگا، آپ کی عزتوں کا وسیلہ ہوگا، سبب ہوگا، اسی سے کامیابی ہوگی۔ برادران گرامی قدر، نگاہ نبوت نے ایک انسان کو دیکھا، وہ انسان تھا عبداللہ ابن عمر۔ وہ آ رہے تھے، سرکار کریم کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ عبداللہ بن عمر آ رہا ہے۔ فرمایا جبریل تم بھی پہچانتے ہو عبداللہ بن عمر کو؟ جی یا رسول اللہ ہم پہچانتے ہیں۔ ساتھ ہی حضرت جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ عبداللہ بن عمر بڑا اچھا جوان ہے، اگر یہ آخری رات قیام کیا کرے، اشارہ تھا تہجد کی نماز پڑھا کرے۔ سرکار نے یہ بات حضرت ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر بن الخطاب کو بتائی۔ حضرت حفصہ حضرت عبداللہ بن عمر کی بہن تھی، انہوں نے یہ بات حضرت عبداللہ بن عمر کو بتائی کہ سرکار کہہ رہے تھے کہ جبریل کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عمر بڑا اچھا جوان ہے اور قیام کرے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اچھا ہمشیرہ محترمہ، اب رات کا قیام میرا معمول ہوگا۔ عبداللہ بن عمر نے تہجد سحر خیزی کو رات کا معمول بنا لیا۔ علماء سے پوچھیں بڑی لمبی عمر پائی، آخری عمر میں نابینا ہو گئے، پوتے آپ کے پکڑ کر آپ کو وضو کروایا کرتے، لیکن پوتے کہتے ہیں وہ دن گیا، ہمارے دادا جان کا یہ دن آیا، ہمارے دادا عبداللہ ابن عمر کا قیام اللیل مس نہیں ہوا۔ بس ایک مرتبہ رب نے کہہ دیا تھا، رب کے فرشتے نے کہہ دیا تھا عبداللہ بن عمر بڑا اچھا جوان ہے، اگر رات کا قیام کرے، زندگی گزر گئی، رات کا قیام پھر نہیں چھوٹا۔ یہ ہے استقامت، یہ ہے ایک عمل کو دوام دینا۔ آپ اور میں بھی اگر اپنی زندگیوں میں عزتیں اور کامیابیاں چاہتے ہیں، اس بات کو اپنائیں، جو کام کریں استقامت سے کیا کریں۔ حافظ نذیر صاحب کی ذات استقامت کا نمونہ تھی، حافظ صاحب کی بات کا فیضان تھا۔ پچھلے دنوں ایک بڑے جلسے میں تھا، ایک مولانا صاحب کہنے لگے قریشی صاحب آج کل کتنے ہو؟ میں کہا پنڈ دادن خان، آدھن 28 سال پہلے بھی پنڈ دادن خان تھے، آج بھی مولوی تے 4 سال نہیں کٹ دے۔ میں آکھیا اس طرح بیٹھے سائیاں باہر آئے، سائیں بھی بٹھاتے ہیں، کچھ اپنے اندر بھی استقامت ہونی چاہیے۔ اللہ آپ کو اور مجھے زندگی کے جملہ معاملات میں استقامت والا وصف اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قبلہ حافظ صاحب کی حسنات قبول فرمائے، ان کے فیضان کو جاری رکھے، ان کے صاحبزادگان اور تمام شاگردوں کو ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نصف صدی پر محیط اس عرض دنیا کو چمکانے والے نیر تاباں کے فرزند ارجمند استادی و استاد العلماء حضرت علامہ صاحبزادہ عبدالرحمن ضیاء صاحب، آپ سے گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں اور آپ اپنے خوبصورت انداز میں تمام علماء و مشائخ اور عوام اہل سنت کو اظہار تشکر پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، میرے استاد جی کے شہزادے کے استقبال محبت کے ساتھ نعرہ رسالت۔ آپ کے اوپر ہاتھ بتائیں گے کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ اس شہزادے سے کیسے وفا کریں گے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، فیضان سعیدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کچھ تقریر کرنے کے لیے یہاں حاضر نہیں ہوا، میں صرف
مرشد کریم جگر گوشہ حضور غزالی زمان حضرت قبلہ پیر سید حامد سعید کاظمی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بے پناہ مصروفیات کے باوجود آپ ملتان سے جب آپ نے سنا کہ وہ درویش، وہ دین کا سچا خادم آج دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، تو آپ اتنا طویل سفر کر کے تشریف لائے، آپ نے خود نماز جنازہ پڑھی، اس پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور پھر کرم بالائے کرم یہ کیا کہ اس پھر آپ واپس چلے گئے اور آج پھر اتنا طویل سفر کر کے پھر تشریف لائے۔ آپ ہمارے دکھوں کو بانٹنے کے لیے تشریف لائے۔ میں ساری زندگی آپ کا احسان مند رہوں گا، آپ کا شکر گزار رہوں گا، اور اس کے علاوہ میرے مرشد کریم، میرے والد گرامی خود تو، اور میرے بھائی، میرا سارا خاندان، سب حضور غزالی زمان رحمت اللہ علیہ آپ کے مرید ہیں، لیکن مجھے پڑھنے کے لیے حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا، تو جب میں نے عرض کی حضور میں اب مرید کس کا بنوں، تو آپ نے مجھے فرمایا کہ تو نے اور کسی کا مرید نہیں بننا، تو نے کرم شاہ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے لے۔ یہ دونوں فیض ہمیں میسر ہیں، اور یہ دونوں علمی گھرانے ہیں۔ انہوں نے جو ہمیں گھرانے دیے ہیں، یہ علم کے بادشاہ اور تاجدار ہیں۔ آج لوگ ہوا میں اڑنے والے اور جو ایسی باتیں کرنے والے لوگ ہیں ان کو پیر مانتے ہیں۔ پیر ان کو مانو جن کے در اقدس پہ جو جاتا ہے وہ علم کی فیضان سے اپنے سینوں کو منور کر کے نکلتا ہے۔ انہوں نے ہمیں یہ دو آستانے، دو ہستیاں ہمیں دی ہیں، تو میں اپنے آستان کا، اپنے پیر و مرشد کا، آپ کے لخت جگر حضور قبلہ پیر امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے چھوٹے بھائی جناب ڈاکٹر ابوالحسن محمد شاہ صاحب کو یہاں بھیجا۔ سارے اساتذہ بھی تشریف لائے، نماز جنازہ میں شرکت کی، اور اس کے بعد پھر آج بھی میرے اساتذہ کرام، میرے بھائی حضرت علامہ مولانا محمد اسلم رضوی صاحب، برادر محترم مولانا شوکت علی چشتی صاحب، اور میرے لیے نہایت ہی قابل قدر جنہوں نے زندگی کی راہوں میں ہر موڑ پہ میری رہنمائی کی ہے، وہ عظیم شخصیت جن کا نام ہے مولانا محمد عثمان غنی گوندل صاحب، آپ تشریف لائے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور علاقے کی عظیم شخصیت، سادات اکرام کے سالار حضرت قبلہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب، آپ علالت کے باوجود اس دن بھی گھنٹوں انتظار کرتے ہیں، تشریف لائے، آج بھی آپ تشریف فرمائے ہیں، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرت علامہ مفتی غلام رسول قاسمی صاحب، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب سے بڑھ کر میں شکر گزار ہوں مفتی اعظم پاکستان کے لخت جگر حضرت قبلہ مفتی محمد صاحب۔ آپ جو ہی سنتے گئے
آپ یہاں تشریف لائے، رات بھی یہاں رہے، پھر سب سے آخر میں یہاں سے تشریف لے کر گئے۔ انہوں نے مجھے محبتوں سے نوازا، پورے خاندان کو نوازا، ہماری بڑی دلجوئی کی، ہمارے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور ساری زندگی ان کا احسان مند رہوں گا۔ حضرات محترم، اس کے علاوہ دیگر جو اکابر، جو علماء ہمارے تشریف لائے ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصی طور پر حضرت علامہ مولانا پیر محمد انور قریشی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ تو 3 دن گزرے ہیں، آپ نے ہر لمحہ آ کر میری دلجوئی کی ہے، ہمارے خاندان کی دلجوئی کی ہے۔ اور قبلہ قریشی صاحب مجھے کہنے لگے، مجھے فرمانے لگے کہ جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی، ہمیں کوئی پردادر خان شہر میں یا علاقے میں کوئی مشکل پیش آتی، کسی اجتماعی مسئلے میں مشکل پیش آتی، تو اس وقت جب میں سوچتا تو مجھے میری پریشانی دور ہو جاتی۔ کیوں؟ میں یہ دیکھ رہا ہوتا تھا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، حافظ نذیر صاحب میرے پیچھے کھڑے، آپ میرے پیچھے کھڑے ہیں۔ میں آج قبلہ قریشی صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قریشی صاحب، آپ اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کریں، کوئی بھی اجتماعی مسئلہ ہوگا تو حافظ نذیر احمد صاحب کے فرزند آپ کے دائیں بھی کھڑے ہوں گے، آپ کے بائیں بھی کھڑے ہوں گے، اور آپ کے ساتھ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، استاد مکرم حافظ نذیر احمد سعیدی صاحب، سعیدی صاحب، فیضان سعیدی۔ اور جس محبت اور خلوص سے آپ لوگوں نے مل کر دین کا کام کیا ہے، وہ انشاءاللہ سلسلہ قائم رہے گا۔ ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ ہمارے محبت کرنے والے لوگ، ہمارے طلباء، ہمارے اساتذہ، ہمارے دیگر جتنے معاونین ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ کوئی بھی اجتماعی مسئلہ ہوگا تو ہم آپ کو کیا ہے، آپ یہ محسوس نہ کریں کہ حافظ نذیر صاحب وہ مزار میں چلے گئے ہیں، نہیں نہیں، وہ مزار میں چلے گئے ہیں، ان کا مشن زندہ ہو جاوے۔ حضرات محترم، اس کے علاوہ میں اپنے محلے والوں کا، جنہوں نے 50 سال تک قبلہ استاد المکرم کی سنگت نبھائی ہے، ان بزرگوں کو، ان بوڑھوں کو، ان نوجوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، جنہوں نے ہمیں یہ احساس دیا ہے کہ آپ کا آبائی گاؤں توبہ نہیں ہے، اب آپ کا آبائی گاؤں پردادر خان محلہ کوٹ کلام بن چکا۔ اور میں پورے شہر کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں عقیدتوں اور محبتوں سے نوازا۔ جتنی ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے استاذی المکرم حافظ نذیر احمد سعیدی صاحب، انہوں نے مجھے 28 مسجدیں دی ہیں، جن میں مدرسہ فاروقیہ رضویہ شفیہ کے اساتذہ طلباء وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، وہ لوگ، ان مساجد کے لوگ، وہ ائمہ سارے مل کر ہماری دل جوئی کے لیے آئے۔ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، ان کے کا بھی احسان مند رہوں گا، اور ان سے گزارش کروں گا کہ آپ دین کی جو ڈیوٹی ہم سے لے رہے ہیں، ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اور قبلہ استاد المکرم کا فیض جو ہے وہ انشاءاللہ بردادر خان میں پیچھے نہیں ہٹے گا، آگے ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اہلیان علاقہ، پوری تحصیل سے آگے پورا ضلع، اور اس کے علاوہ گرد و نواح دیگر اضلاع، جہاں جہاں بھی لوگ ہم سے محبت کرنے والے ہیں، ہماری طرف محبت کی نگاہیں رکھے ہوئے ہیں، ان سے بھی محبت وہ ہمارے ساتھ کرنے والے ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور ان سے بھی ایک ہی التماس کروں گا کہ آپ
ہمارے حوصلے کو بڑھانے کے لیے تشریف لائے، آج بھی آئے، آئندہ بھی آپ ہماری رہنمائی کرتے رہیں گے، ہم آپ کی رہنمائی میں چل کر انشاءاللہ دین متین کی خدمت کرتے رہیں گے۔ اور اپنے فارغ و تحصیل حفاظ علماء قراء ان کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ استاذی المکرم آپ کی خواہش کے مطابق آپ کے ادارے میں پہلے تو وہ گھر ہوتے تھے، بیماری کے ایام گھر میں گزارے، 2 سال کا عرصہ آپ گھر میں علیل رہے، لیکن آج تو وہ آپ کے اندر آ گئے ہیں، آج تو آپ کے پاس موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو تنہا نہ محسوس کیجئے، آپ یہ نہ محسوس کیجئے کہ استاذی المکرم دنیا سے چلے گئے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے آپ کے استاذی المکرم کو 3 بیٹے دیے ہیں، تینوں کو انہوں نے رسول اللہ کے دین کا خادم بنایا ہے، اسی راستے پہ چلایا ہے۔ وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت کرتے رہیں گے۔ آپ ضرور آنا، دیکھنا تو صحیح کہ آپ کے استادوں کے لخت جگر آپ کے ساتھ کس محبت سے پیش آتے ہیں۔ حضرات محترم، اور آخری بات عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی طرف قبلہ مفتی غلام رسول قاسمی صاحب انہوں نے میری توجہ دلوائی ہے، وہ بات یہ ہے کہ جو عقیدے کے حوالے سے قبلہ استاذی المکرم کی پختگی تھی اور جس انداز میں انہوں نے عقیدے کا ہر حوالے سے دفاع کیا، انشاءاللہ آپ کے بیٹے، آپ کے مخلصین، آپ کے اساتذہ اسی انداز میں عقیدہ اہل سنت کا انشاءاللہ آپ کو دفاع کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرات محترم، میں پھر دست بستہ حضور قبلہ احمد سعید کاظمی دامت برکاتہ العالیہ، دیگر علماء و مشائخ آپ کی خدمت میں اظہار تشکر پیش کرتا ہوں۔ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، ہمارے دکھوں کو بانٹا۔ اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اور سب سے جو ایک بہت بڑی گزارش جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا نا تو والد محترم یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ اب بڑا ہو گیا ہے، اس کی داڑھی کے بال بھی سفید ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ تو آپ کا درس اور پیغام عملی طور پر ہمارے لیے یہ ہوتا تھا، بلاتے تھے عبد الرحمن ادھر آؤ، جلدی کے لیے کھانا لے آؤ، فلاں چیز لے آؤ، مہمانوں کی خدمت کرو۔ انہوں نے یہ ہمیں درس دیا ہے، یہ ہمیں بات سمجھائی ہے۔ تو آپ جتنے بھی مہمان تشریف لائے ہیں ہم نے کھانے کا اہتمام کر رکھا ہے۔ اس دن بھی مشائخ سارے تقریباً ایسے ہی چلے گئے تھے۔ آج میں ان سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ آپ محفل کے اختتام پر دعا کے بعد پیچھے جو کمرے ہیں سارے علماء و مشائخ وہاں تشریف لے جائیں گے، وہاں آپ کھانا تناول فرمائیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ یہاں سے پھر رخصت ہوں گے، آپ ہمیں دعاؤں کے ساتھ رخصت فرمائیں گے۔ اب کیا ہے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب قبلہ اپنے مواد اسنا سے ہمیں نوازیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائک میں نے قبلہ حضرت صاحب کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اس سے پہلے حضرت قبلہ جانشین استاد عرفان کی دستار بندی اور سرداران کی دستار بندی شیڈول میں شامل ہے۔ میں انتہائی مقتدر مشائخ اہل سنت سے گزارش کروں گا کہ غلام شبیر شاہ صاحب کے سے اور قبلہ حضرت صاحب سے اور مفتی قبلہ غلام رسول قاسمی صاحب سے، قبلہ مفتی محمد شفیق صاحب سے کہ یہ ہمارا عظیم سرمایہ ہے۔ یہ حضرت قبلہ سرزادہ عبد الرحمن ریاض صاحب کے سر پہ دستار سجائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے وہ
اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک بات عرض کرنی ہے. جیسا کہ سرور صاحب آپ نے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے اور آپ کو شیڈول بتا رہے تھے، استاد محترم کی نصف صدی جو دینی خدمات ہیں ان میں سے 43 سال میں نے قریب ہو کر دیکھا ہے. اس 43 سال کی کوئی بات میں نہیں کرنی، نہ وقت اس کی اجازت دیتا ہے. صرف وہ بات عرض کرنی ہے کہ ہمارے استاد محترم کرامتیں نہیں سناتے تھے، عقائد کے پختہ تھے. ایک آپ نے شروع میں یہ بات ہے 85-86 کی، آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ جب میں نے بیعت کرنی تھی، میرا دل جو ہے وہ علامہ شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ تھا، لیکن جب میں نے بیعت کرنی تھی تو مجھے حضور غزالی زمان جو ہے وہ خواب میں تشریف لائے، اور اگلے ہی دن جا کے آپ نے حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پہ بیعت جو ہے وہ فرمائی ہے. اور اس خواب میں جو باقی راز کی باتیں ہیں وہ آپ نے ظاہر نہیں فرمائی. اور جو آپ کا آخری وقت تھا سبوت اسپتال میں آپ زیر علاج تھے، جب 19 ستمبر بروز اتوار کو میں حاضر ہوا، ہفتہ کو آپ تشریف لے گئے تو آپ نے اشارہ فرمایا. قاری صاحب علامہ مختار رسول صدیقی صاحب اور میں اور قاری محمد صفدر سیدی صاحب یہ کمرہ میں موجود تھے. آپ نے اشارہ فرمایا اور میں قریب ہوا تو میں اب اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. جو آپ نے راز کی بات بتائی وہ ہر مسلمان کے دل کی جو ہے وہ طرف ہوتی ہے، اور جب تک دل میں یہ بات نہ پیدا ہو تو انسان کا، مسلمان کا ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ رات کو خواب میں تشریف لائے. ساری امت آپ کے ساتھ موجود ہے. کافی طویل یہ باتیں ہیں، انشاءاللہ اپنے دوستوں میں منظر عام پہ یہ تفصیل کے ساتھ لائیں گے. تو یہ وہ خواہش اور تمنا ہے. جب استادوں نے یہ ارشاد فرمایا، آپ یقین فرمائیں قاری صاحب میں نے موبائل نکالا، ریکارڈے کی، کلپ بنایا، لیکن دل میں یہ چور جو ہے وہ داخل ہو گیا کہ استادوں کا آخری وقت جو ہے وہ قریب ہے. کیوں کہ مقربین خدا جو ہے جب ان کا آخری وقت ہوتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ امتی کو خود جو ہے وہ الوداع فرماتے ہیں. تو کسی نے کیا خود کہا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. تو آقا کریم نے اپنے دیدار سے نوازا. ایک تفصیلی بات ہے. اب دستار بندی کے لیے قبلہ صاحب نے تشریف لاتے ہیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر. سارے احباب بیٹھے رہے، تشریف رکھیں، کوئی بندہ اٹھے نہیں. برائے کرم، برائے مہربانی تشریف رکھیں. ڈسپلن کا خیال رکھتے ہوئے سارے ساتھی بیٹھ جائیں. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. Oh Allah
بِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من ورد ومن عجم. یہ جملے مرکزی بزم فیضان اور جتنے یہاں سے فیض یافتہ حفاظ اکرام ہیں ان کی طرف سے کہ انشاءاللہ حضرت علامہ صاحبزادہ عبدالرحمن ضیاء صاحب اور دیگر صاحبزادگان اس مشن میں اکیلے نہیں ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ تنظیم اور سب استاد بھائی جو ہے استادوں کے اس مشن میں آپ کے خادم بن کر انشاءاللہ جو ہے وہ چلے گا. اب تشریف لاتے ہیں. میں میک پیش کرنے لگا ہوں حضور جگر گوشہ غزالی زمان مفکر اسلام حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہ العالیہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، پروکار پرسعید، فیضان سعیدی. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب تعظیم لائق تکریم حضرت اللہ پیر سید غلام شفیع شاہ صاحب سیالوی اور حضرت اللہ مفتی حافظ محمد شفیع صاحب میانی شریف اور شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی غلام رسول صاحب قاسمی اور حضرت قبلہ علامہ مولانا پیر محمد انور صاحب قریشی اور حضرت قبلہ حافظ صاحب علیہ رحمت کے برادر محترم برادر اسرد حضرت علامہ قاری مختار رسول صاحب سعیدی اور حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند اور جانشین محترم صاحبزادہ مولانا عبدالرحمن صاحب زیاد اور عزیزم صاحبزادہ حافظ عبدالرؤوف صاحب سعیدی اور عزیزم صاحبزادہ حافظ محمد مدثر سعیدی اور جانشین حضرت قبلہ قاری محمد یوسف صاحب حضرت صاحبزادہ مفتی محمد سہیل صاحب سیالوی اور ویسے تو ماشاءاللہ یہ سارا مجمع بھی آج کہکشاں کا منظر پیش کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب روشن چہروں کو ہمارے لیے تاج باقی رکھے اور ان سے استفادہ کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اس وقت ہم سب استاد الحفاظ اور جو بھی القاب و آداب کہے جائیں ویسے بھی ہم القاب سے نوازنے میں بہت فیاض واقع ہوئے ہیں. حضرت قبلہ حافظ نذیر احمد صاحب سعیدی علیہ رحمت کی فاتحہ قلخانی کے حوالے سے حاضر ہیں اور یقیناً یہ بڑا کٹھن وقت ہوتا ہے کہ جس ہستی کو آنکھیں کھوجتی ہوں وہ نظر نہ آئے.
اور یہاں اس ادارے میں جب بھی آیا ہوں تو جو شخصیت ہمیشہ رفیق رہی ہو وہ آنکھوں سے اوجھل ہو تو یہ صبر اور حوصلے کا امتحان ہوتا ہے. اور یہ بھی ان صاحبزادگان کو اب مسلسل اس آزمائش سے گزرنا ہوگا کہ جن کی درازی و عمر کی دعائیں مانگی ہوں ان کے لیے تعزیتی جملے سننا قیامت ہوتی ہے. بہرحال ہم جانتے ہیں کہ جو بھی روئے زمین پہ آیا ہے اسے زیر زمین تو جانا ہے، اور جس نے بھی ماں کی گود دیکھی ہے اسے قبر کا منہ تو دیکھنا ہے. اور یہ کس کو خبر کس کا وقت کب آ جائے. ممکن ہے جس کپڑے کو ہمارا کفن بننا ہو وہ بن کر تیار ہو کر بازار میں آ چکا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس پانی سے ہمیں غسل دیا جانا ہو وہ زمین کے نیچے سے نکالا جا چکا ہو. یہ وہ بہتر جانتا ہے. حضرات مکرم، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے کسی دلیل کی بھی ضرورت نہیں. بھئی اس وقت اگر کوئی شخص مجھ سے کہے کہ جی دلیل دیجئے یہ دن کا وقت ہے، تو میں کہوں گا کہ اگر آپ کی آنکھیں ہیں تو مجھے دلیل دینے کی ضرورت نہیں، اور اگر نہیں ہے تو کوئی دلیل آپ سے منوا نہیں سکتا. حضرات مکرم، مجھے احساس ہے دوپہر کا وقت ہے، گرمی کا موسم ہے، اور آپ کپڑے کی چھت کے نیچے بیٹھے ہیں اور بہت دیر سے یہی سن رہے ہیں کہ جی ہم طویل بات نہیں کریں گے، بس مختصر بات کر کے گفتگو ختم کر رہے ہیں. لیکن پھر جس ہستی کا ذکر ہو اس سے ایک تعلق خاطر ہے تو وہ خواہ پھر زبان کھل جاتی ہے کہ اس تعلق کے اظہار کے لیے، اس محبت کی گہرائی کو بتانے کے لیے. میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے حوصلے اور صبر کا زیادہ امتحان نہ لوں. حافظ صاحب قبلہ کے حوالے سے اور اس تقریب کی مناسبت سے میں کس زاویے سے بات کروں؟ کیا حفاظ قرآن کی عظمت کا ذکر کروں؟ کیا والدین کی عظمت کا تذکرہ ہو؟ کیا ان کے دین کی راہ میں استقامت اور مداومت کی بات ہو؟ یا زندگی کی بے ثباتی اور موت کی حقیقت پر کلام کیا جائے؟ بہت کچھ ذہن میں ترتیب دے رہا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو میں نے کہا کہ چلیے مختصر بات جہاں جہاں سے مجھے سمجھ آئے میں کہتا چلوں. اصل بات تو ہے یقین. حضرات مکرم، ہم سے اگر کوئی کہے کہ یہ چولہا جل رہا ہے اس میں ہاتھ ڈال دو، کوئی ڈالے گا؟ پاگل بھی نہیں. لیکن جہنم کی آگ کا ہم جتنا خیال رکھتے ہیں وہ میرا خیال ہے ہم سب کو پتہ ہے. کیا اس کا یہ مطلب نکالا جائے کہ ہمارا جہنم کی آگ پر یقین نہیں ہے؟ یا یہ مفہوم لیا جائے کہ ہماری نگاہ میں جنت کی آگ کی اتنی اوقات بھی نہیں ہے جتنی چولہے کی آگ کی ہوتی ہے؟ اگر یوں سوچیں گے تو ہم ایمان سے محروم ہو سکتے ہیں. تو بات وہ نکالنی چاہیے، نتیجہ وہ اخذ کرنا چاہیے کہ کم از کم ایمان تو سلامت رہے. یہ دراصل انسان کی بشری کمزوری ہے، یہ ہماری فطرت کا تقاضا ہے. جتنا یقین ہمیں آنکھوں دیکھی بات پر ہوتا ہے اتنا کانوں سنی بات پر نہیں ہوتا. یہ ہماری فطرت ہے، مجبوری ہے. جو چولہے کی آگ ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے روشن ہے، وہ آگ کی تپش اور حدت ہم محسوس کر رہے ہیں، شعلوں کی لپک اور چمک ہمارے تجربے اور مشاہدے میں ہے. لیکن جہنم کی آگ ہم نے دیکھی نہیں ہے، ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے. سنا ہے، عقیدے میں تو ہے، خیال میں ہے، تصور میں ہے، گمان میں ہے، مشاہدے میں نہیں ہے، دیکھی ہوئی نہیں ہے. یہ فرق ہے آنکھوں دیکھی بات اور کانوں سنی بات. آپ نے کبھی غور کیا کہ قرآن مجید میں رب کائنات نے والدین کی عظمت کا کتنی جگہ ذکر فرمایا اور ہمیں حکم دیا کہ والدین کی خدمت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کو اف تک نہ کہو. لیکن کبھی آپ نے اس پر بھی توجہ کی کہ جب رب کائنات نے والدین کی خدمت کا حکم دیا تو ساتھ اپنی عبادت کا حکم دیا؟ وہ آیات اٹھا کر دیکھ لیجیے. والدین کی خدمت کرو، اللہ کی عبادت کرو، والدین کو اف تک نہ کہو، اور والدین کی خدمت کرو اور اللہ کے والدین کی خدمت کرو، ان کو اف تک نہ کہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کی عبادت کرو.
تو میرا خیال ہے قدرتی طور پر ذہن میں خلش اور کسک اور سوال تو پیدا ہونا چاہیے کہ آخر والدین کی خدمت اور اللہ کی عبادت ان میں قدر مشترک کیا ہے، ان کا ذکر اکٹھا کیوں ہوا ہے؟ میں اسی کی طرف آ رہا تھا کہ ہماری ایک مجبوری ہے کہ آنکھوں دیکھی بات پر یقین زیادہ ہوتا ہے، کانوں سنی بات پر کم ہوتا ہے. لیکن ضمناً ایک بات کہتا چلوں یہاں پہ، یہ فرق آپ کے اور میرے لیے ہے، انبیاء کے لیے نہیں ہے. جنہوں نے ہم پر یقین کے دروازے کھولنے ہیں، اگر ان میں خود یقین کی کمی ہو تو ہمیں یقین کی دولت سے کیسے نوازیں؟ اچھا، علماء میں سے کوئی چٹکی لے سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے کہ اگر کوئی فرق نہیں ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کہا تھا رب ارنی کیف تحیی الموتی؟ مولانا مردوں کو کیسے جلائے گا، ذرا دکھا دے. تو اگر ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، آنکھوں دیکھی بات کانوں سنی بات کا، پھر انہوں نے یہ کیوں فرمایا؟ پہلا جواب تو قرآن نے دیا. رب کائنات نے پوچھا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا ایمان میں کوئی کسر ہے، کیا یقین میں کوئی کمی ہے؟ بات ہو رہی ہے اللہ اور اس کے خلیل کے درمیان، کوئی تیسرا نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ رب کائنات تو جانتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے یقین میں کوئی کسر ہے کہ نہیں، تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ حضرت ابراہیم کے لیے اللہ نے اپنے لیے نہیں پوچھا، وہ تو جانتا تھا آپ کے اور میرے لیے پوچھا کہ جب ہم یہ واقعہ قرآن میں پڑھے تو کہیں ایسا نہ ہو یہ سوچنے لگے حضرت ابراہیم کو یقینی نہیں تھا. تو قرآن میں وضاحت ہو گئی، اللہ نے پوچھ لیا ابراہیم کو یقین میں کمی ہے، ایمان میں کسر ہے؟ عرض کہ نہیں مولا، ولیکن لیطمئن قلبی، صرف اطمینان قلب کے لیے. لیکن ہم پیچھا تو چھوڑتے نہیں نا، اطمینان قلب کے لیے کوئی کسر ہوگی تبھی کہا جائے. اس کا جواب بھی خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں موجود ہے. ابھی حضرت قبلہ نبی صاحب جب خطاب فرما رہے تھے اور نمرود کا ذکر کر رہے تھے کس طرح اس نے الاؤ دہکایا تھا، آگ بھڑکائی تھی، اور کتابوں میں ذکر ہے کتنا بڑا الاؤ تھا کہ شعلوں کی بلندی کا عالم یہ تھا کہ اس کے اوپر سے پرندے پرواز نہیں کر سکتے. اتنا بڑا الاؤ دہکایا ہے. اور جبریل امین آ کے پوچھتے ہیں اے اللہ کے خلیل کوئی حاجت تو بیان کریں، کوئی حکم فرمائیں، کیا آگ بجھائی جائے، کیا جان بچائی جائے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا جبریل میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں. گویا اسی سوال کا جواب عطا فرمایا کہ اے جبریل یہ الاؤ دہک رہا ہے، بھڑک رہا ہے، میری آنکھوں کے سامنے روشن ہے، یہ شعلوں کی تپش اور حدت اور شعلوں کی لپک اور چمک یہ میرے تجربے اور مشاہدے میں ہے. لیکن اے جبریل جتنا یقین مجھے اس آگ کے جلانے پہ ہے، اس سے زیادہ یقین اپنے رب کے بچانے پہ. اچھا، یہ بات نکلی ہے تو ذرا آگے تک لے چلوں. اس محفل کی مناسبت سے کسی نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کریں. جب شب معراج کے حوالے سے علماء خطابات فرماتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا شاید کہ جب میرے آقا کریم سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو دیکھا کہ جبریل امین کھڑے ہیں. تقدم یا جبریل. جبریل ابھی تک تو رفاقت کا حق نبھایا تھا، قدم قدم پہ ساتھ رہے تھے، اب قدم چھٹک گئے ہیں، رفتار تھم گئی ہے، کھڑے ہو گئے ہو، چلو نا آگے. عرض کی آقا میری حد اور بس تو یہی ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اچھا جبریل تم نہیں جا سکتے پر مجھے تو جانا ہے نا، تو کوئی حاجت ہو تو بیان کرو. میرے آقا کریم نے علماء کرام فرماتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ دراصل میرے آقا کریم جبریل کے احسان کا بدلہ اتار رہے ہیں کہ اے جبریل کل میرے جد امجد سے، میرے دادا سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تو نے پوچھا تھا کوئی حاجت کو بیان کرے، انہوں نے تو کہہ دیا تھا تجھ سے کوئی حاجت نہیں، لیکن تو نے تو اپنی سبھی سے اضافت کر دی تھی، اپنی خدمات پیش کرتی تھی، تو نے تو کہہ دیا تھا نا صحیح میں ہر خدمت کے لیے حاضر. تو نے احسان چڑھا دیا تھا، آج اس احسان کا بدلہ میں اتار رہا ہوں، تیری کوئی حاجت ہو تو بیان کر. اچھا، میں ذرا عجیب سا ذہن کا رکھتا ہوں، اگر مگر چون چڑھا سوال جواب. میں سوچنے لگا یہ عجیب ماجرا ہے. جبریل نے ایک خدمت پیش کی، قبول نہیں ہوئی، حضرت ابراہیم نے معذرت کر لی. جو خدمت قبول نہیں ہوئی اس احسان کا بدلہ تو اتار رہے ہیں، اور جو خدمت جبریل روز انجام دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی لاتے ہیں، پیغام لاتے ہیں، احکام لاتے ہیں، نبی اور اللہ کے درمیان رابطے کی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، جو ڈیوٹی روز انجام دیتے ہیں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں. اور جو خدمت قبول نہیں ہوئی وہ احسان اس کا بدلہ اتارا جا رہا ہے. یہ کیا بات ہے؟ اس پر غور کیا تو یہ جواب بھی خود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مل گیا.
آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور ہم سب سے بڑھ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ رب کائنات نے جب اپنے محبوبوں کی مدد کرنی ہوتی ہے تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رب کائنات جبریل کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، جبریل کو بھیجا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری تھی، جبریل کو بھیجا تھا۔ تو اب بھی تو حضرت ابراہیم خیال کر سکتے تھے کہ نہیں، اللہ نے نمرود کی آگ سے بچانے کے لیے جبریل کو بھیجا ہوگا، تو فوراً فرماتے کہ یہ جبریل نمرود پتہ نہیں کیوں میرے پیچھے پڑ گیا، چلو جبریل بر وقت آ گیا، چلو جلدی سے مجھے نکال کے لے چلو۔ لیکن نہیں، گویا جبریل کو یہ بتایا ہے اور جتایا ہے کہ اے جبریل، اگر تجھے اللہ نے بھیجا ہوتا میری خدمت کے لیے تو ابراہیم کون تھا انکار کرنے والا؟ لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا نہیں آیا، اپنی مرضی سے آیا۔ تو ہم نبیوں کو اللہ کی مرضی کا علم ہوتا ہے۔ ارے تیری ڈیوٹی اگر وہی لانے کی لگی ہے، اللہ کے احکام پہنچانے کی لگی ہے، تو یہ مت سمجھنا کہ اگر تو احکام نہیں پہنچائے گا تو ہم نبیوں کو اللہ کی مرضی کا علم نہیں ہوگا، ہم اللہ کے احکام اللہ کے بندوں تک پہنچا نہیں سکیں گے، ہماری نبوت کی گاڑی ٹھپ ہو کے رہ جائے گی اور ہم کار نبوت انجام نہیں دے سکیں گے۔ ارے نہیں، ہم نبیوں کو اللہ کی مرضی کا علم ہوتا ہے۔ حضرت مکرم، تو گویا حضرت ابراہیم نے یہ پیغام دیا کہ اے جبریل، اللہ جانتا ہے نا کہ نمرود مجھے آگ میں جھونکنا چاہتا ہے، لیکن اس نے نہیں بھیجا تھا، پھر بھی اللہ نے نہیں بھیجا۔ تو اگر اللہ مجھے آگ میں جلتا ہوا دیکھ کے راضی ہے تو مجھے بچ کے کیا کرنا ہے؟ اور آج کے دور میں یہی بات حضرت بابا بلے شاہ نے کس انداز سے فرمائی کہ جدو ماہی میرے دکھتے راضی، میں سکنوں تجھے پاؤں۔ معاف کیجئے، بات پھر میری بھی طویل ہوتی جا رہی ہے، میں نے جو سوال پیدا کیا تھا صرف اس کا جواب دوں اور دعائیہ جملے کہہ کے ایک آدھ نصیحت کی بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان آنکھوں دیکھی بات، کانوں سنی بات پر یقین کے درجے میں فرق ہوتا ہے۔ تو رب کائنات نے گویا ہی فرمایا کہ اے میرے بندو، تمہارا خالق میں ہوں، پیدا کرنے والا میں ہوں، لیکن یہ تم نے سنا ہے کہ تمہارا خالق میں ہے، لیکن دیکھا یہ ہے کہ بچے کی تخلیق والدین کے ذریعے عمل میں آتی ہے۔ اب تمہارا خالق ہوں میں، لیکن تمہارا تجربہ، تمہارا مشاہدہ، تمہارا علم یقین وہ تمہیں بتاتا ہے کہ بچے کی ولادت تو والدین کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو جو تمہارے تجربے مشاہدے کے مطابق تمہاری تخلیق کے ذمہ دار ہیں، اگر تم ان کی خدمت نہیں کرتے تو جس کے بارے میں صرف سنا ہے کہ وہ تمہارا خالق ہے، پھر اس کی عبادت کیسے کرو گے؟ اور اسی بات کو ایک اور زاویے سے سمجھ سکتے ہیں۔ رب کائنات نے گویا ہی فرمایا کہ اے میرے بندو، تمہارا رب میں ہوں، پروردگار میں ہوں، پالنہار میں ہوں، لیکن یہ تم نے سنا ہے کہ تمہارا رب میں ہوں، لیکن دیکھا یہ ہے کہ بچے کی پرورش والدین کرتے ہیں، ماں ہے، بچوں کو آرام پہنچانے کے لیے خود بھی آرام ہوتی ہے، اپنی باہوں کا جھولا جھولا کے آرام پہنچاتی ہے، خود بھوکا رہ سکتی ہے بچے کا پیٹ بھرنے کے لیے، خود سردیوں کی طویل ٹھنڈی رات میں ٹھنڈے گیلے بستر پہ لیٹ کر بچے کو اپنی آغوش کی گرمی پہنچاتی ہے۔ اسی طرح باپ ہے، بچے کا پیٹ بھرنے کے لیے، ضرورتیں پوری کرنے کے لیے زمانے کے سرد و گرم کا سامنا کرتا ہے، کبھی جھڑکیاں سنتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے، نہ جانے کیا کچھ سہتا ہے۔ تو وہ اپنی آنکھوں سے تم دیکھتے ہو کہ تمہاری پرورش کے لیے تمہارے والدین دکھ سہتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ تو جن والدین کو تم اپنی پرورش کی خاطر دکھ اٹھاتا اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، اگر ان کی خدمت نہیں کرو گے تو جس کے بارے میں صرف سنا ہے کہ وہ تمہارا رب ہے، پھر اس کی عبادت کیسے کرو گے؟ اسی بات کو ایک اور زاویے سے دیکھیں۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا کہ مشرکوں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کرو۔ اگر تم ان کے جھوٹے خداؤں کو برا کہو گے تو وہ ریئیکشنری ہو کر، رد عمل کے طور پر، جواباً وہ تمہارے سچے خدا کو برا کرے، تو تم وہ ماحول کیوں پیدا کرو کہ کوئی تمہارے سچے خدا کو برا کرے؟ اس لیے تم مشرکوں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو۔ یہ قرآن کا انداز استدلال ہے۔ اب حدیث کی طرف آ جائیں۔ میرے آقا کریم صحابہ کرام سے ارشاد فرماتے ہیں، اپنے والدین کو گالی مت دو۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، سرکار کوئی اپنے والدین کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ فرمایا اگر تم دوسروں کے والدین کو گالی دو گے تو وہ جواباً تمہارے والدین کو گالی دیں گے، اور تم دوسروں کے والدین کو گالی مت دو۔ حضرات مکرم، پتہ یہ چلا کہ قرآن کے اندر جو انداز استدلال رب کائنات کے بارے میں ہے وہ حدیث میں والدین کے بارے میں ہے۔ کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے مذہب نے والدین کو کیا عزت دی ہے۔
صرف ایک نصیحت کی بات ہے، وہ بھی ایک واقعے کی صورت میں حضور محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ تحریر فرمایا ہے، اس سے بہت روشنی ملی۔ فرمایا کہ ایک اللہ والے تھے اور انہوں نے تو شہر کا نام بھی لکھا کہ اس شہر میں بستے تھے اور روزی کمانے کے لیے دال روٹی کی چھاوری لگاتے تھے۔ اچھا اس زمانے میں کھوٹے سکے بھی ہوتے تھے، آج کل تو ینگسٹرز کو پتہ ہی نہیں کھوٹا سکہ کیا بلا ہوتی ہے، ان بس سنا ہے کہ کھوٹا کھرا، لیکن میری ایج گروپ کے جو لوگ ہیں انہوں نے تو دیکھے ہوئے ہوں گے کھوٹے سکے، ان کو یاد ہوگا کہ جب وہ سکہ زیادہ گھس جاتا تھا، اس کا چاند تارا حکومت کا مونو مٹ جاتا تھا تو وہ کھوٹا گنا جاتا تھا، یا اس کے اوپر ویسے کوئی چوٹ لگا کے اس کے نقوش بگاڑ دیے پھر وہ کھوٹا ہو جاتا تھا۔ تو حضور محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ایک محبوب مقبول بندے تھے، فلاں شہر میں رہتے تھے، دال روٹی کی چھاوری لگاتے تھے روزی کمانے کے لیے۔ تو ایک نوجوان گیا، ایک کھوٹا سکہ دے کے دال روٹی مانگی۔ اب انہوں نے وہ سکہ لوٹ پلٹ کے دیکھا، اب نوجوان کا خیال ہے واپس کر دیں گے، بھئی یہ سکہ کھوٹا ہے، اس کے بدلے تو نہیں مل سکتی، لیکن بڑا حیران ہوا، دیکھ بھال کے سکہ ڈال دیا گلے میں اور دال روٹی دے دی۔ اب اس کا نتیجہ اس نوجوان نے یہی نکالا کہ لگتا یہ ہے بوڑھے ہو گئے نا، نظر کمزور ہے، ذرا پریٹینڈ کرتے ہیں، ذرا دکھاوا کرتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ بھئی کھوٹا ہے کھرا ہے، میں پہچان سکتا ہوں، کوئی مجھے بیوقوف نہ بنائے، لیکن حقیقت ان کو پہچان ہے نہیں، ورنہ کھوٹے سکے کے بدلے دال روٹی کیوں دیتے۔ واپس گھر آ کے گھر والوں سے کہا کہ بھئی کسی کے پاس کھوٹے سکے ہو نا، ضائع مت کرنا، وہاں جا کے دال روٹی کھا لے۔ گھر والوں نے بھی آزمایا تو ایسا ہی ہوا، سکہ دیا، دیکھا بھالا، گلے میں ڈالا، دال روٹی دے دی۔ تو انہوں نے اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں، ہمسایوں، دوست احباب سب کو بتایا، ماشاءاللہ بڑے کھوٹے سکے چلے وہاں۔ حضور محبوب الہی تحریر فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد جب ان کے پاس وہ کھوٹے سکوں کا انبار لگ گیا، اتفاق سے انہی دنوں ان کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا۔ اب رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا تو جانتا ہے تیرے بندے میرے پاس ایک کھوٹے سکے لے کے آتے تھے اور میں صرف یہ سوچ کے ان کو قبول کر لیتا تھا کہ اگر میں واپس کروں گا تو آس پاس کھڑے ہوئے دوسرے لوگ اس کو شرمندہ کریں گے کہ تجھے شرم نہیں آتی، اس بوڑھے آدمی کو، ضعیف آدمی کو دھوکہ دے کے کھوٹے سکے چلانا چاہتا تھا۔ تو تیرے بندوں کو ندامت سے بچانے کے لیے میں کھوٹے سکے قبول کر لیتا ہوں۔ مولا اب تیری بارگاہ میں حاضری کا وقت آ گیا ہے، میری جھولی میں کچھ نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، کچھ عبادت بھی ہے، ریاضت بھی ہے، اور مولا تجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ سب کھوٹے سکے ہیں۔ پر مولا اگر اس کے باوجود میں تیری بارگاہ میں حاضری کے لیے تیار ہوں اور ڈرا ہوا نہیں، تو صرف یہ سوچ کر کہ میں تو تیرا عاجز کمزور بندہ ہوں، اگر میں تیرے بندوں کو ندامت سے بچانے کے لیے وہ کھوٹے سکے لے دیتا تھا، واپس نہیں کرتا تھا، تو مولا تو رحمان و رحیم ہے، مولا تو تواب و ستار و غفار ہے، مولا تو بھی میرے کھوٹے سکے قبول فرما لے گا اور مجھے اپنے بندوں کے سامنے نادم نہیں ہونے دے گا۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو اپنے زہد و تقویٰ پہ ناز نہیں ہوتا، اپنی عبادت پہ غرور نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو اسی عاجزی میں رکھتے ہیں۔ اور اگر ان کے بارے میں اگر آپ نے صرف کہانیاں سنی ہوں تو حافظ نذیر احمد کو دیکھ لیجئے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بذی وقار محبت کے بنیادی تقاضوں میں سے بنیادی تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے محسنین، اپنے پیر، اپنے مشائخ کی رضا، خوشنودی اور اس کی تکلیف کے احساس اس کے من میں ہو۔ تو آپ بیٹھے ہیں، پیر صاحب سادات کے اندر حضور مشفق و مربی استاد المکرم کے ختم کل شریف کے اندر آنے والے احباب آپ سب کے لیے دعا کریں گے۔ آپ اپنا دامن پھیلا لیں، اپنی جگہ پہ جہاں موجود ہیں آپ وہاں ہی تشریف فرما رہیں گے، اور ہمارے حضور سیدی مرشدی دعا بھی فرمائیں گے، اور کوئی احباب بھی ان سے ہاتھ باندھ کے گزارش ہے کہ سٹیج سے تشریف نہ لے آئیں، وہاں ہی ہاتھ پھیلائیں، حضور سب کے لیے دعا فرمائیں گے
مشفق و مربی استاد المکرم کے لیے دعا فرمائیں گے، آپ کے لیے بھی دعا فرمائیں گے کہ اللہ آپ کو قدم قدم کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو یہی آپ سے گزارش تھی، تو آپ کی ضیافت کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ تو بالخصوص مجھے بڑی سختی کی گئی ہے کہ آپ نے نماز جنازہ کے اوپر بھی ہمارے بڑے بڑے مہمان آئے تھے، ہمارے محسنین آئے تھے، آپ نے غفلت کا مظاہرہ کیا۔ میں نے کہا حضور ناقص ہوں، کمزوری ہے، غلطی ہے، خطا ہے۔ میں بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ کوئی آدمی بھی آپ کے لیے ضیافت کا اہتمام کیا گیا ہے کھانا کھائے بغیر نہیں جائے گا۔ اور بار دیگر میں پھر گزارش کر رہا ہوں، اپنی اپنی جگہ پہ آپ اپنے دامن کو پھیلائیں، ہمارے مشائخ آپ کے لیے دعا فرمائیں گے اور وہاں یہ زیارت کریں اور آپ اسٹیج کے اوپر نقش نہ بنائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين